بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا اور ان کے پیچھے موجود ہینڈلرز اور سہولتکاروں کا پاکستان کے بچے کھچے رہ جانے والے جمہوری سیاسی اور عدالتی نظام پر ایک اور حملہ۔ جی ہاں، پاکستان میں الیکشن 2024 کے بعد کیے جانے والے فراڈ کو ایکسپوز کرنے پر طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک اور بہادر اور آزاد جج کو گھر بھجوا دیا گیا ہے۔ بظاہر اس کو کامیابی روایتی سیاسی مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ایک بات پھر ہمیشہ سے ثابت ہو گئی، ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی کہ جتنا مرضی یہ نظام گر جائے، عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے جتنا جس مرضی حد تک چلا جائے، عمران خان صاحب کی مقبولیت، عمران خان صاحب کی محبت پاکستانی عوام کے دلوں سے نکالنا ناممکن ہو چکا ہے، اور ہر آنے والا اس قسم کا فیصلہ پاکستانی عوام کی نظر میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا ہو، عام پاکستانی عوام ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اس وقت ان تمام پلیٹ فارمز کے اوپر بڑے واضح اور صاف انداز میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو صرف اور صرف اس لیے گھر بھجوایا گیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے نتیجے میں 2 رکن کون تھے؟ وہی وہ 2 رکن کہ جن کو طاقتور حلقے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لانا چاہتے تھے، انہی طاقتور حلقوں کی خواہش کے اوپر یہ فیصلہ ہوا، اور اس وقت جا بجا ثبوت بکھرے پڑے ہوئے ہیں کہ فارم 45 کا بیرون ملک فرانزک کرانے کے حوالے سے ریمارکس ان کے آتے ساتھ ہی ان کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں شروع کر دی گئیں، اور آج ایک آزاد اور بہادر جج کو گھر بھجوا دیا گیا ہے۔ صورتحال جناب اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے قابل اعتماد گروپ، کسی زمانے میں یقینی طور پر سب سے قابل اعتماد گروپ اور قائد اعظم کے ہاتھوں جس کی بنیاد رکھی گئی ڈان گروپ، اس نے قیدی 804 کے لیے باقاعدہ طور پر اپنے اداریے کے اندر، ایڈیٹوریل کے اندر آواز اٹھا دی ہے، جو کہ ایک بڑا اعزاز ہے، بلا شبہ عمران خان صاحب کے حق اور سچ پر ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کے اوپر پہلے روشنی ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ ڈان گروپ کا اداریہ کیا کہتا ہے؟ رواں ہفتے اڈیالہ جیل، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان قید ہیں، کے باہر مظاہرین کے خلاف کیا گیا طاقت کا استعمال ایک مانوس طرز عمل کا حصہ ہے۔ ریاستی حکام نے عدالتی احکامات اور شہری حقوق کو نظر انداز کیا اور ایک پرامن احتجاج کو منتشر کر دیا، حالانکہ وہ بآسانی مظاہرین سے یا کم از کم عمران خان کے اہل خانہ سے بات چیت کر سکتے تھے۔ انصاف کی امیدیں بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں، اور آج یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ مہر ثبت کر رہا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے یہ اداریہ آپ کے سامنے رکھوں، بالخصوص ایسے وقت میں جب نظام انصاف خود شدید دباؤ کا شکار ہے، دوسری جانب سیاسی قوتیں کشیدگی کم کرنے کی بجائے مزید محاذ آرائی کی جانب بڑھ رہی ہیں، جس کے باعث ملک پر چھایا ہوا مستقل بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ افسوسناک طور پر سماجی معاہدے میں متعدد ترامیم کے باوجود صورتحال بہتر نہیں ہو سکی، اور پاکستان ایک گہرے سماجی اور سیاسی بحران کی گرفت میں پھنسا ہوا ہے۔ جیسے جیسے جائز اختلاف رائے کے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں، حکومت عوامی بے چینی کے وجوہات دور کرنے کی بجائے اپنی گرفت مضبوط رکھنے میں زیادہ دلچسپی لیتی دکھائی دیتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جنوبی ایشیا دفتر نے بدھ کو اڈیالہ جیل کے باہر مظاہرین پر گزشتہ شب ہائی پریشر واٹر کینن کے استعمال کو پرامن اجتماع کے حق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ادارے نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ پانی میں کیمیائی محرکات شامل کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ لوگوں کے پرامن احتجاج کے حق کا احترام اور طاقت کے غیر متناسب اور سزا دینے والے استعمال کو ختم کریں۔ ایمنسٹی نے یاد دلایا کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے تحت واٹر کینن کا استعمال صرف شدید عوامی بے امنی اور وسیع پیمانے پر تشدد کی صورت ہی میں جائز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاست کے لیے سخت گیر ہتھ کنڈوں پر اصرار کی کوئی منطقی ضرورت نہیں، خصوصاً اس کے بعد کہ وہ ملک کے بیشتر انتظامی اور حکومتی شعبوں میں غیر معمولی طاقت حاصل کر چکی ہے۔ اس کے باوجود ناقابل فہم طور پر حکومت یوں برتاؤ کر رہی ہے جیسے سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت سے اسے مسلسل وجودی خطرہ لاحق ہو۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یعنی خوف اور ڈر انہیں کس کا ہے؟ قیدی نمبر 804 کا۔ اور کس کو خوف ہے؟ اس کا تو نام لے کر عمران خان صاحب بار بار بات کر رہے ہیں۔
کہا یہ گیا ڈان گروپ کے اداریے کی جانب سے کہ ناقابل فہم طور پر حکومت یوں برتاؤ کر رہی ہے جیسے سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت سے اسے مسلسل وجودی خطرہ لاحق ہو اور انہیں قابو میں رکھنے کے لیے طاقت کا سہارا ناگزیر ہو۔ حکومت اپنے لیے نئے مسائل ہی پیدا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ برائے تشدد نے حال ہی میں خبردار کیا ہے کہ عمران خان کی طویل قید تنہائی میں قید کو تشدد یا دیگر غیر انسانی یا توہین آمیز سلوک کے مترادف سمجھا جا سکتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس معاملے میں اپنے بیان میں خبردار کیا کہ اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت نہ دینا پاکستان کے بین الاقوامی انسانی حقوق کے معاہدات جیسے ICCPR اور منصفانہ عدالتی عمل کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہے، اور مزید کہا کہ منڈیلا رولز کے مطابق اہل خانہ سے رابطے پر پابندی کو تادیبی یا سزا کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان پہلے ہی جیل میں ہیں اور متعدد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی جاری رہ سکتی ہے مگر ان کے بنیادی حقوق سلب نہیں کیے جانے چاہیے۔ اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت دینے سے عمران خان کی قانونی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے انہیں تنہائی میں رکھنے پر اصرار بے معنی ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ قیدیوں کے حقوق سے متعلق بین الاقوامی معاہدات کی پاسداری کرے اور مزید عالمی تنقید سے بچنے کے لیے بر وقت اقدام کرے۔ یہ اداریہ بتا رہا ہے کہ خوف ہے اس چنتخب حکومت کو، ان کے ہینڈلرز کو، ان کے سہولت کاروں کو، اور اس خوف کی وجہ سے یہ تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور کسی صورت بھی یہ جائز نہیں کہ عمران خان صاحب کو اس طرح سے قید تنہائی میں رکھا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، اقوام متحدہ ہو، بیرونی دنیا کے بڑے بڑے میڈیا کے ادارے ہوں، اور آج پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر کسی میڈیا ادارے کے ایڈیٹوریل کے اندر اس قسم کی بات کی گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی جنگ گروپ یا دیگر اخبارات تو اس قسم کی بات نہیں کریں گے، وہ کہاں سے لائن لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ شاید یہی وہ سچ ہے جو کہ کبھی کبھار ہی صحیح ڈان گروپ کی جانب سے جب سامنے آتا ہے تو پھر اس کے اشتہارات کی بندش کا معاملہ مزید کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ کیوں ان کے اشتہارات کے اوپر آپ نے پابندی لگا رکھی ہے۔ یہ صورتحال ہے جناب، اور یہ ایک ایسے وقت میں اداریہ سامنے آیا جب آج ایک اور جو ہے وہ انصاف کو دفن کرنے والا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا، اور جعلی کی بجائے غیر معتبر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس جہانگیری کو عہدے سے ہٹانے کا حکم ڈگری تقرری کے وقت غیر معتبر قرار دی گئی، یعنی جعلی نہیں۔ جب ان کی تقرری ہوئی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ان کی جو ڈگری ہے وہ غیر معتبر تھی۔ اب یہ دو رکنی بینچ کون تھا؟ میں جو ہی نام آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہی فیصلہ آنا تھا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جی ہاں، یہ وہی صاحب ہیں جن کے خلاف درخواست جب 5 ججز نے دی، ان میں جسٹس جہانگیری بھی شامل تھے۔ یہ انصاف کا کون سا معیار ہے کہ جناب آپ کے ذاتی طور پر باقاعدہ آپ کے معاملات ہوں اور آپ اسی جج کے خلاف جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ خیر ماضی میں جو بڑے ایک انقلابی جج ہے نا جناب شوکت صدیقی صاحب، وہ بھی ماضی میں اس قسم کے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں کہ جب وہ کتاب کے نشان پر ایک دفعہ خود انہوں نے 2002 میں الیکشن لڑا، پھر کتاب کے نشان کے حوالے سے ایک کیس آیا اور اس کے اوپر وہ خود ہی اس کی سماعت کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو خیر کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جیالے اور متوالے اور بہادر اور آزاد جج کیونکہ اسی قسم کے ہوا کرتے ہیں، تو یہ بھی خیر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے بھی وہی کام کیا جو ماضی میں کئی لوگ کرتے رہے، جو کہ فیورٹ رہے طاقتور حلقوں کے۔ ان کے ساتھ تھے جسٹس محمد اعظم خان صاحب۔ ان دونوں نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا۔ آج یہ فیصلہ سنایا جس میں جسٹس جہانگیری کی قانون کی ڈگری اور بطور جج تقرری کی قانونی حیثیت کو اس درخواست میں چیلنج کیا گیا تھا، اور آج بینچ نے جسٹس جہانگیری کو ہدایت دی کہ وہ تقرری اور توثیق کے وقت غیر معتبر قانون کی ڈگری رکھنے کے باعث فوری طور پر عہدہ چھوڑ دیں، اور عدالت نے وزارت قانون کو بھی انہیں جج کے طور پر ڈی نوٹیفائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب جسٹس جہانگیری نے چیف جسٹس ڈوگر پر اپنے خلاف جانبدار ہونے کا نہ صرف الزام لگایا بلکہ وفاقی آئینی عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کی تھی، جس کے تحت ان کی قانون کی ڈگری کو چیلنج کرنے والی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اسی روز انہوں نے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل جو ججوں کے خلاف بد انتظامی کے الزامات کی جانچ کا اعلیٰ فورم ہے، وہاں بھی چیف جسٹس کے خلاف باضابطہ طور پر شکایت جو ہے وہ درج کی تھی، اور لیکن اسی دوران یہ آ گیا فیصلہ، اور اس کے اوپر کتنی تیزی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے کہ اب یہ جو ہی یہ خبر آتی ہے اس کے بعد نہ صرف ویب سائٹ سے ان کا نام ہٹا دیا جاتا ہے، فوری طور پر انہیں وزارت قانون ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے، ان کی تصویر سب کچھ غائب کر دیا جاتا ہے، ان کے دیے گئے فیصلے سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈگری کیونکہ غیر معتبر تھی اس لیے یہ کیا گیا۔ حالانکہ معاملہ کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس
طارق محمود جہانگیری نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ اگر ضرورت پڑی تو فارم 45 کی بیرون ملک سے بھی وہ فرانزک کروائیں گے۔ اس دن سے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر رپورٹرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، جو تمام معاملات کو لمحہ بلمحہ کور کرتے رہے۔ ہمارے سینئر صحافی دوست ثاقب بشیر صاحب بھی اس کے اندر شامل، انہوں نے بھی یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس دن کے بعد سے پھر یہ معاملات جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئی تھی، چیزیں اس طرف کو جانا شروع ہو گئی تھی جب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب ہم جو ہے وہ فارم 45 کا فرانزک جو ہے وہ بیرون ملک سے بھی کروا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کو یاد ہے اسی لیے تو منصور علی شاہ صاحب کا راستہ بھی روکا گیا، کیونکہ اس قسم کی اطلاعات طاقتور حلقوں تک پہنچ چکی تھیں کہ یہ جو دھاندلی زدہ الیکشن، یہ جو فارم 47 کے ذریعے دھاندلی کر کے جو نتیجے بنائے گئے ہیں جعلی، یہ مکمل کے مکمل کھل سکتے ہیں، سسٹم سارے کا سارا اڑ سکتا ہے۔ تو جناب اس کے بعد یہ سارا کام کیا گیا، ان کا راستہ بھی روکا گیا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھ کر یہ بتایا تھا کہ باضابطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ جناب ان کی جاسوسی کر رہی ہے، خفیہ ایجنسیاں ان کی جاسوسی کرتی ہیں، نہ صرف ان کے رشتہ داروں کے ساتھ روابط کر کے، تمام تر معاملات دباؤ کے، کیمروں کا بھی ذکر آیا، دیگر معاملات کا بھی ذکر آیا، کھل کر یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کیونکہ وہ بھی ایک اپنی طرز کے جو ہے وہ شوکت عزیز صدیقی تھے نا، نون لیگ کے فیورٹ جج صاحبان، ان کا ماضی بھی اسی قسم کی چیزوں سے عبارت ہے، نام نہاد انقلابی، اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا، اس خط کو انہوں نے دبا کر رکھ لیا، کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہوئی۔ دیگر لوگ بھی یہ بات کرتے رہے کہ تعلیمی اسناد ماضی میں سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی رہی، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ بعض جگہ ججز کے لیے بھی ہوا۔ تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو معاملہ تھا، ان کو جس کیس کے اندر پھانسی کی سزا دی گئی، اس میں ایک سینئر جج تھے جسٹس صفدر علی شاہ صاحب، انہوں نے جب اس فیصلے کی مخالفت کی، کھل کر انہوں نے جب یہ فیصلہ لکھا کہ پھانسی کی سزا جو ہے وہ نہیں بنتی اور شک کا فائدہ دے کر جو ہے وہ بری کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر معاملات کچھ اس قسم کے ہیں کہ استغاثہ جو ہے وہ ثابت کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا، اور جو مرکزی گواہ ہے وہ تو خود مسعود محمود کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ تو وعدہ معاف گواہ بنے، ان کے اوپر دباؤ ہو سکتا ہے، شریک ملزم بھی وہ رہے، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ جب اس قسم کی چیزیں انہوں نے کی تو ان کے خلاف بھی باقاعدہ طور پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا، بعد میں جو ہے وہ ضیاء گورنمنٹ کی طرف سے کہ صفدر شاہ صاحب کی کی جو ڈگری ہے وہ بھی جعلی تھی۔ اس حوالے سے کوئی بعد میں عدالتی فیصلہ تو نہیں آیا کسی فورم پر، لیکن بہرحال ان کے خلاف ایک گھٹیا قسم کی کمپین کی گئی، ان کے خلاف ایک سیاسی کمپین بھی لانچ کی گئی، ان کے خلاف ایک ذاتی قسم کی کمپین بھی لانچ کی گئی، اور ان کی ڈگری کو جو ہے وہ جعلی قرار دیا گیا۔ اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری کا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار دینے کے لیے کراچی یونیورسٹی کے کچھ بزدل پروفیسروں کو استعمال کیا گیا، ایسا کہنا ہے سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب کا بھی، دیگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹرز ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ اور جناب یہ 40 سال بعد یہ ڈگری جو ہے وہ جعلی قرار دی گئی ہے۔ اندازہ آپ لگائیں کہ تقریباً اس دوران جو ہے وہ 40 برس کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا، اور کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ جسٹس جہانگیری نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے فارم 45 مانگ لیے تھے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ جناب اس تمام تر معاملے کو جو ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں۔ اور جسٹس صفدر شاہ جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دینے سے انکار کیا، تو ان کی بھی میٹرک کی ڈگری انہوں نے جو ہے وہ جعلی قرار دے دی۔ اس کے بعد آج ان کے اوپر بھی یہ الزام لگ رہا ہے۔ تو تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، وہ تمام تر چیزیں آ رہی ہیں سامنے، لیکن ثابت کیا ہو رہا ہے؟ پاکستانی عوام کیا سمجھتے ہیں کہ عزت عہدے اور منصب سے نہیں، جو عزت ہے وہ عہدے اور منصب سے نہیں، وہ جناب کردار سے ملا کرتی ہے۔ اور یہی اس وقت لوگ بات بھی کر رہے ہیں بڑی تعداد میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور بار بار وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب اس قسم کے اقدامات سے اگر آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہم تمام تر عدالتوں کو قبضے میں لے کر، تمام تر آزاد اور بہادر ججوں کو گھر بھیج کر، اور انصاف کے تمام راستے بند کر کے اگر کسی طریقے سے پاکستانی عوام کے دلوں میں گھر کر لیں گے، یا پاکستانی عوام کے دلوں سے عمران خان صاحب کا مقام جو ہے وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو ایسا ہرگز جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ خوف پھیلا کر اور ناانصافی کے ذریعے اور دن دہاڑے الیکشن چوری کر کے یہ نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ اس کے بدلے کچھ بیرونی آقاؤں کے ساتھ بھی وعدے کیے گئے ہیں، لیکن وقت اب قریب آ رہا ہے کہ وہ جو بیرونی آقا ہیں اس جعلی نظام کے، ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وعدے وہ پورے کریں، بصورت دیگر پھر آوازیں اٹھیں گی۔ پاکستان کے اندر جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جو بھی غیر آئینی غیر قانونی سزائیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں،
ہیں، اور جو کچھ کیا جاتا ہے ہر جو ہے وہ ہفتے جب پرامن طریقے سے عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کرتی ہیں، تو اس کے جواب میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی خوف کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس کا ذکر ڈان کے اداریے کے اندر بھی کیا گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔